अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं ये पाकिस्तान का हमसाया है। आखिर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत पाकिस्तान से क्यों डरता है? इंडिया में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान से इंडिया जाने का तरीका क्या है? तमाम मुस्लिम ममालिक इंडिया के ऊपर अब क्यों थूकने लगे हैं? सऊदी अरब, दुबई और कतर ने इंडिया के लोगों से नफरत का इजहार करते हुए क्यों मुल्क छोड़ने का कहा? यहाँ के लोगों की गुर्बत और यहाँ का गलीज तरीन स्ट्रीट फूड ये दिखाते हैं और वो कदीम और मुकद्दस मकामात दिखाते हैं जो मुसलमानों ने बनाए, जो कि सदियों पुराने हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत मजेदार है, आपको भरपूर मजा आएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इंडिया, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये साउथ एशिया का मुल्क है और पाकिस्तान का हमसाया भी है। इंडिया भी सन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। क्या आप जानते हैं कि जो मुसलमान सन 1947 में पाकिस्तान नहीं आए थे उनके बारे में कायदे आजम ने क्या फरमाया था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी तकरीर में फरमाया था कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनकी सारी जिंदगी खुद को भारतीय तस्लीम करवाते ही गुजर जाएगी, क्योंकि भारत में हुकूमत हिंदुओं की है। मुसलमान ना आज़ादी के साथ रह सकते हैं और ना ही अपनी इज्जत करवा सकते हैं। तो देखिए, आज उनकी बात सच होती है। हर दूसरे दिन इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। हिंदू नौजवान मुसलमान औरतों के साथ ज्यादतियां करते हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान में हर मजहब के लोगों के लिए आज़ादी है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। इंडिया 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर के साथ दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और ये पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान से बहुत डरता है। इसकी कुल आबादी 1,42,86,27,663 लोगों पर मुश्तमिल है और ये दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 75% आबादी इंतहाई गरीब है, जो एक वक्त का खाती है, फुटपाथ पर सोती है, ना इनके पास अपने घर हैं और ना ही कोई काम। दिल्ली और मुंबई शहर के पुलों के नीचे फुटपाथ पर ये लोग अपनी फैमिलियां लेकर जिंदगी गुजारते हैं। 20% लोग मीडियम क्लास हैं और बाकी 5% लोग अमीर तरीन हैं। यहाँ की मीडियम क्लास सालाना $2,870 कमाती है, जो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं। इंडिया का जीडीपी $4.187 ट्रिलियन है और अपने जीडीपी के हिसाब से ये दुनिया की चौथी मजबूत तरीन माइशत बनती है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली शहर है, जो कि इंतहाई कदीम और तारीखी है। हर तरफ लोगों का हजूम देखने को मिलेगा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मगर बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली शहर में बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जो सदियों पुराने और मशहूर हैं। चलिए मैं आपको इनका विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल किले की। लाल किला दिल्ली, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह किला 1639 में आज से 377 साल पहले बनाया गया था। इसी तरह दिल्ली गेट, जिसे अंग्रेजों ने पहली जंग अजीम के मौके पर सन 1914 में शोहदा के नाम पर बनवाया था। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये भी दिल्ली की शान समझा जाता है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था। दौरे जदीद में लोटस टेम्पल को तामीर करवाया गया, जो 1986 में मुकम्मल हुआ। ये मंदिर लोटस के फूल की तर्ज का बनाया गया, जो इंतहाई खूबसूरत है। दिल्ली शहर में स्वामी नारायण मंदिर भी तामीर करवाया गया, जो इंतहाई कदीम लगता है, मगर इसे 2005 में खोला गया। ये मंदिर पिंक पत्थर से बनाया गया। ये तमाम वो मुकामात हैं जहां दिन हो या रात लोगों का हजूम देखने को मिलेगा। नाज़रीन, चलिए अब आपको मुंबई शहर दिखाते हैं, जो 24 घंटे जागता है। ये एक ऐसा शहर है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। ये शहर एक बिजनेस हब है। आज भी पूरे इंडिया से लोग मुंबई शहर में काम करने की गर्ज से आते हैं, जहां 1,25,00,000 के करीब लोग रहते हैं और अच्छा खासा रोजगार कमाते हैं। मुंबई शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाए तो गलत ना होगा,
کیونکہ یہ شہر دن سے زیادہ رات کے وقت جگمگاتا ہے۔ بالی ووڈ کی تمام فلمیں بھی ممبئی شہر کے فلم سٹی میں شوٹ کی جاتی ہیں۔ فلم سٹی میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ آپ بڑے بڑے ستاروں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اس شہر کو سمندر بھی لگتا ہے۔ یہاں کی بیچز پر کافی رش ہوتا ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ یہاں صفائی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، چاہے آپ شہر کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ چلیے اب میں آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے ایک ایسے ولی کے مزار کی زیارت کرواتا ہوں جو سمندر میں موجود ہے۔ یہ مزار مبارک حاجی علی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ درگاہ بالکل سمندر کے بیچ میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کا پورا نام حاجی علی شاہ بخاری ہے۔ آپ ازبکستان سے یہاں ہجرت کر کے آئے اور یہی دفن ہوئے۔ آپ نے دین اسلام کی بہت خدمت کی۔ سمندر کا پانی اکثر اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دربار نظر تک نہیں آتا، مگر یہ اللہ رب العزت کی ذات کا معجزہ ہے کہ دربار کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ لاکھوں عقیدت مند سارا سال یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم تاج محل کی سیر کریں تو یہ عجوبہ آگرہ شہر میں موجود ہے۔ تاج محل ایک محبت کی یادگار نشانی ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا۔ یہ محل 42 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ محل آج سے 372 سال پہلے بنایا گیا تھا، یعنی 1631 میں۔ تاج محل کا ڈیزائن استاد احمد لاہوری نے پیش کیا تھا۔ اسے بنانے میں 872 ملین ڈالر کی کاسٹ آئی تھی۔ یہ مقبرہ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا۔ اسے 20,000 کاریگروں اور مزدوروں نے تعمیر کیا تھا۔ یہ ایک محبت کی لازوال نشانی ہے جو صدیوں تک چلنی ہے۔ سالانہ 50 لاکھ کے قریب لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چلیے اب زیارت کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی۔ یہ انڈیا اجمیر شریف میں موجود ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ برِ صغیر کے سب سے بڑے ولی کہلاتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا۔ آپ فارسی اور عربی بولتے تھے۔ آپ کے مزار مبارک پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 1 فروری 1143 کو سیستان و بلوچستان میں پیدا ہوئے اور 15 مارچ 1236 میں یعنی 93 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کو خواجہ غریب نواز کا لقب دیا گیا۔ ناظرین، انڈیا کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر ان کے کھانوں پر نظر ڈالیں تو شاید آپ کبھی بھی انڈیا کا کھانا پسند نہ کریں، کیونکہ انڈیا کا سٹریٹ فوڈ سوائے غلاظت کے کچھ نہیں۔ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق انڈیا کے لوگ سب سے گندا کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں صفائی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ لوگ پاؤ بھاجی، پانی پوری بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ انڈیا ایک زرخیز ملک ہے جہاں دنیا کی ہر فصل ہوتی ہے۔ انڈیا کا چاول اپنی کوالٹی میں بہت اچھا ہے۔ انڈیا پنجاب کی بات کی جائے تو 2025 میں بالکل پاکستانی پنجاب کی طرح یہاں بھی سیلاب آیا ہے۔ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لاکھوں کے جانور مر گئے ہیں اور اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ پنجاب کے سکھ لوگ پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سالانہ ہزاروں سکھ یاتری پاکستان گرو نانک کے گردوارے پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان میں ان کو بہت عزت اور پیار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 1947 میں پاکستانی مسلمان پاکستان نہ جاتے تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کا راج ہوتا اور کوئی بھی ہندو مسلمانوں پر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ پاکستانی مسلمانوں سے تھوڑی نفرت بھی کرتے ہیں۔ مودی سرکار بہت منافق ہے، یہ تو پوری دنیا ہی جانتی ہے۔ انڈیا کھلے عام اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور اسرائیل سے اچھا خاصا اسلحہ بھی لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے۔ اسرائیل جو تمام عرب ملکوں میں جب چاہے میزائل پھینک دیتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ دنیا سے چھپا ہوا نہیں۔
اب تمام عرب ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈیا کی عوام ہمارے ملکوں میں موجود ہے یہ انتشار پھیلاتی ہے اور انتہائی گھٹیا ذہن کی مالک ہے، اسی لیے انڈین لوگوں کے ویزوں اور نوکریوں میں خاصی تبدیلی اور سختی کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی بہانے سے انڈین لوگوں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ انڈیا ہمیشہ سے پاکستان کی فوج سے ڈرتا آیا ہے اور آج بھی ڈرتا ہے، جس کی وجہ پاک فوج کی مضبوطی، صحیح فیصلہ اور دشمن کو ناکوں چنے چبوانا ہے۔ بنیان مرصوص میں پاک فوج نے انڈیا کے 7 رافیل گرائے اور رشیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جنگیں اسلحے کے زور پر نہیں بلکہ مہارت، اسلام کی طاقت اور شہادت کے جذبے سے جیتی جاتی ہیں، اور پھر پوری دنیا نے پاکستان کو جیتتے ہوئے دیکھا۔ آج اسلامک ممالک انڈیا سے دور اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے جا رہے ہیں، جیسے سعودی عرب نے کیا۔ اب قطر، بحرین، یمن، ایران، عراق، کویت، ترکی، ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ سب ملک پاکستان سے دفاعی معاہدے کرنے کے لیے بے تاب ہیں، کیونکہ پاکستان ہی مسلم دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی پاور ہے۔ پاکستان سے انڈیا یا انڈیا سے پاکستان آنا جانا ہو تو آپ کو پاسپورٹ پر انٹری ملے گی۔ کرتارپور کی جانب سے لوگ آج بھی آ جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری انڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔